اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع بھی انڈیا پاکستان کی بارڈر پہ صورتحال ہی ہوگی۔ میں آج آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ انڈیا کے دو جہازوں نے راجستھان سیکٹر سے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن آگے سے ان کو جو جہاز ملے وہ رافیل طیارے تھے 4.5 جنریشن کے، اور آگے ان کو جن کے ساتھ ٹکر ہوئی وہ 5th جنریشن کے جدید ترین طیارے تھے، اور ان کو اس بوکھلاہٹ میں واپس بھاگنا پڑا، اور واپس جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بم کہاں گرائے یہ تفصیل سے بتاؤں گا، نیچے کتنا نقصان ہوا یہ تفصیل سے بتاؤں گا، اور انڈیا کے شہر جے پور میں 2 امریکہ کے جدید ترین طیارے اور 2 اسرائیل کے جدید ترین طیارے وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں، ان کے اوپر کون کون سا سسٹم لگا ہوا ہے اور کیا کیا صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف کا بیان، پاکستان کی تمام سیاست دانوں کا بیان، پاکستان کے عوام کے بیان، اس پہ بات ہوگی، اور پی ٹی آئی کے یوتھڑوں پہ بھی بات ہوگی کہ یہ غدار پتہ نہیں کون سی نسل ہے، کس کی پیداوار ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا باپ دادا پیچھے کوئی نسل ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ غلیظ انسان کھل کے اب انڈیا کے حمایت میں آ گئے ہیں اور پاک فوج اور پاکستان کی مخالفت میں آ گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے بس، پہلے میں 1 گھنٹے کی بناتا تھا، اب دیکھیں کتنا کم کر دیا ہے، 3 حصے کم کر دیے ہیں، اب ٹوٹل 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے بس، کوئی بہت بڑی ہو تو 16 منٹ کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھ لیا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں نا 3 سے 4 سیکنڈ یا 8 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، آنکھ چپکتے ہی گزر جاتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں، کیونکہ قوم یوتھڑ مجھے سمجھتی ہے کہ میں شاید عام سا بندہ ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں پاکستان کا سینئر صحافی ہوں۔ 1975 میں نوائے وقت اخبار سے میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، اور میرے استاد محترم عارف نظامی صاحب ہیں جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے، یہ انہی کا ہی میں سکھایا ہوا ہوں، انہی کا لگایا ہوا وہ پودا ہوں جو آج درخت بن چکا ہے اور ملک میں حق سچ کی آواز بنا ہوا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ گروپوں میں ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں، اور کل جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو میں تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ کوشش کیا کریں کہ حق سچ کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ بہت کم رہ گئے ہیں لوگ،
تو ان کا ساتھ دیا کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر کے گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور نئی نسل کو لازمی دکھایا کریں میری ویڈیوز، تاکہ ان کے جسم سے وہ گندا مواد نکلے جو کہ پچھلے 22 سالوں سے پی ٹی آئی نے بھر دیا ہوا ہے فوج کے خلاف۔ اب کشمیری غداروں سے کوئی پوچھے نا کہ کشمیر میں ہی حملہ آور ہوئے ہیں نا انڈیا والے، کس نے دفاع کیا ہے کشمیر کا؟ اسی پاک فوج نے کیا نا، جن کو یہ غدار بغیرت نسل کے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ جو نئی گندی نسل اٹھی ہے نا کشمیر میں، وہ گندی نسل پاک فوج کو گالیاں دیتی ہے، پاکستان کو گالیاں دیتی ہے۔ یہ پاکستان اور پاک فوج ہی ہے جو تم لوگوں کی ڈھال بنے ہوئے ہیں، ورنہ ایک گھنٹے میں انڈیا تم لوگوں کو ہڑپ کر کے کھا جائے۔ یہ اوقات ہے تم لوگوں کی۔ جاؤ نا، اب اگر اپنے اصل باپ کے ہو تو لڑو نا، جا کے فوج کو کہو تم ہٹ جاؤ، ہم لڑیں گے، جاؤ لڑو نا۔ تم صرف فیس بک پہ کتے کی طرح بھونک سکتے ہو، اس کے علاوہ تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تمہارے بزرگ باپ دادا بہادری سے لڑتے تھے، وہ لوگ تھے وفادار، قوم کے بھی، اسلام کے بھی، دین کے بھی۔ تم لوگوں کی تو نسوں میں خون ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کوکین پیتے ہو، چرس پیتے ہو، پاؤڈر پیتے ہو، دماغوں میں بھی لعنت بھری ہوئی، نہ کبھی نماز کی طرف گئے، نہ مسجد میں گئے، بس ہر وقت کتے کی طرح فوج کے خلاف بھونکتے رہتے ہو۔ اب وہی فوج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے۔ تو ہاں، دل خوش کر دیا آرمی چیف نے۔ آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ ہم بالکل 200% ریڈی ہیں، اور اگر انڈیا نے کسی ایک پاکستانی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا کسی ایک دریا کا ایک قطرہ بھی پانی کا روکنے کی کوشش کی، تو پھر اس کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہم اس کو جنگ تصور کریں گے کسی بھی دریا کے پانی کو روکنے کو۔ یہ ہوتا ہے اصل، یہ باجوہ جیسا بزدل جنرل نہیں ہے، یا عمران جیسا بزدل وزیر اعظم نہیں ہے جو کہ کشمیر لکھ کے ٹرمپ کے ساتھ مل کے دے کے آ گئے تھے جا کے امریکہ میں۔ یہ اصلی اور نسلی لوگ ہیں۔ یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اس نے تو چن چن کے ان کو جنم واصل کرنا ہے۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ راجستھان سیکٹر سے انڈیا کے 2 جہاز داخل ہوتے ہیں پاکستان کی حدود میں۔ ہاں چلیں پہلے کشمیر پہ آ جائیں۔ کشمیر میں انہوں نے حملہ کیا، انڈیا نے، یہ دیکھیں جی، اب اس جگہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بہرحال وادی ہے لیپا، وادی لیپا میں حملہ کیا۔ تو کیا نتیجہ ملا؟ اپنی لاشیں بھی چھوڑ کے بھاگے، اور ان کا فوجی ایک ہماری گرفت میں آ گیا۔ اب انڈیا پورا عالمی طاقتوں کے ذریعے امریکہ سے پریشر ڈلوا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا جی اس فوجی کو رہا کر دو۔ یہی بات ہے عمران کو کہی گئی تھی نا کہ ابھینندن کو رہا کرو، جی سر جی سر، ہاتھ باندھ کے الو کے پٹھے نے فوراً اس کو چائے پلا کے انڈیا کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ نر بیٹھے ہوئے ہیں، اصلی اور نسلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا، ہمارے وزیر داخلہ نے صاف جواب دیا امریکہ کو، نہیں جناب ہم نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ ہوتا ہے اصلی اور نسلی لوگ۔ ہمارے آرمی چیف کو فون کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہرگز نہیں دیں گے، وہ جنگ کرنے آیا تھا اور ہمارا جنگی قیدی ہے، نہیں دیا۔ صاف انکار پاکستان نے کر دیا جی اس فوجی کو ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ وادی لیپا سے پکڑا گیا ہے، اور وادی لیپا کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے۔ اب کشمیر کا دفاع کون کر رہا ہے؟ پاک فوج۔ اپنی جانوں کا نذرانہ کون پیش کر رہی ہے؟ پاک فوج۔ اللہ کے بندو قدر کرو اس فوج کی، ورنہ پھر جو جموں کشمیر میں ہوتا ہے نا، یہی کچھ تو تم لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ رات کو تمہاری ماؤں کو، بیویوں کو، بہنوں کو اٹھا کے لے جایا کریں گے، پوری رات استعمال کر کے صبح تم لوگوں کو واپس دے دیا کریں گے۔ یہ حالت ہو جائے گی پھر
اس کے لیے اگر تیار ہو تو بغیرتی پہ لگے رہو، ورنہ ابھی بھی ٹائم ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ان کا میڈیا میں ہر روز ایڈ آتی ہے کہ ہم اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہم پاک فوج کے ساتھ نہیں ہوں گے، نہیں کھڑے ہوں گے۔ او انی دیو، یہ جنگ ہے، کوئی مجرا تو نہیں ہے جس میں تم لوگوں کی ضرورت پڑے گی، یہ کوئی ڈی چوک تو نہیں ہے جس میں تم لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جنگ ہے، جنگ مردوں کا کھیل ہوتا ہے، ناچنے والیوں کا نہیں، یا ناچنے والیوں کے بچوں کا نہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب راجستھان سیکٹر میں، 2 جہاز داخل ہوتے ہیں، رافیل جدید ترین 4.5 جنریشن کے جہاز، جدید ترین میزائلوں سے اور اسلحے سے لیس۔ آگے ان کی ٹکر ہو جاتی ہے 5th جنریشن کے پاکستانی جہازوں کے ساتھ، ان کو فضا میں ہی مل جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا دفاعی نظام تو اللہ کی مدد سے بہترین نظام ہے، اور اللہ ہی اس کو آپریٹ کروا رہا ہے، اللہ کی مدد سے ہی ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا اپنے سے طاقتور جہازوں کو، تو ان کو ابھینندن یاد آ گیا کہ یہی اشر ہمارا ہوگا۔ انہوں نے واپس فوری طور پہ واپس بھاگے، اور واپس بھاگتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، اب جا کے آگے بھی تو جواب دینا تھا کہ بھائی بم کیوں واپس لے کے آگے ہو۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، واپس بھاگتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ ابھی ہم پاکستان کے علاقے میں ہی ہیں۔ بوکھلاہٹ کا اندازہ کریں ان کی، کہ انہوں نے جو بم نیچے گرائے ہیں وہ انڈیا کے ہی علاقے میں گرے ہیں، اور نیچے وہ تباہی مچی ہے نا، یقین جانیے کہ 15 سے 16 گاؤں صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اتنے خطرناک میزائل وہ لے کے پاکستان کے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے کیسے غیب سے مدد کی کہ ان کے اپنے 15-16 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ پلوام میں صرف واحد میں ایک بندہ ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ سیولین نہیں مارے گئے ہیں، وہاں پہ فوجی تھے اور مبصر تھے فوجی اسرائیل کے، وہ مارے گئے ہیں، 26 تعداد ان کی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 250 سے 300 تک انڈیا کے یہ ہائی لیول کے تھے جو ان سے ٹریننگ لے رہے تھے، وہ مارے گئے ہیں۔ اور مارنے والے کی تعداد کتنی تھی؟ 4۔ انڈیا کی فوج کی وہاں پہ تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 7 لاکھ کے قریب۔ تو اب دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہے، اللہ نے میری بات سچ ثابت کر دی۔ اللہ ان سفید بالوں کی عزت رکھ لیتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ میں کوئی ترم خان نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں جو کوشش کر رہا ہے کہ اس فتنے کے دور میں، جھوٹ اور فراڈ کے دور میں، سچ کو زندہ رکھنے کی، سچ عوام تک لانے کی۔ تو اب انڈیا کا ایک شہر ہے جے پور میں 2 جہاز امریکہ کے اترے ہیں، 2 جہاز اسرائیل کے اترے ہیں۔ ان میں وہ جدید ترین سسٹم لگا ہوا ہے جو ریڈار کو جام کر دیتا ہے، جو کہ اگلے جہازوں کے سسٹم کو جام کر دیتا ہے، جیسے ہم نے ابھینندن کے جہازوں کو جام کر کے نیچے گرا دیا تھا، وہ سسٹم ان میں بھی لگا ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ یہ صرف پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہوگی، اس میں براہ راست ملوث ہے امریکہ بھی اور اسرائیل بھی۔ ابھی یہ ایک جہاز ایک اڈے پہ ٹریس ہوئے ہیں جے پور میں، اور باقی اڈوں پہ کتنے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا واحد مقصد ان عالمی طاقتوں کا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کر کے، کمزور کر کے، 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انڈیا کے ماتحت کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے وہ ہے منصوبہ بندی ہے، لیکن ایک منصوبہ ساز وہ اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے نا۔ ایک منصوبہ ساز یہ ہے جو کہ دنیا کے منصوبہ ساز ہیں، ایک منصوبہ ساز وہ ہے جو کہ کل عالم کا منصوبہ ساز ہے۔ اس کی مدد حاصل ہے پاکستانی افواج کو
کیونکہ کمانڈ اس وقت پاکستانی افواج کی کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کمانڈ نبی پاک کی اولاد کر رہی ہے۔ یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، تو ہو گئی نا نبی پاک کی اولاد۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری کمانڈ اس وقت نبی پاک کی اولاد کر رہی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی افواج کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ اور اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے، کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ اگر فوج کے خلاف بات کرتا ہے نا تو کچھ نہ کہیں، اس کو قانون ہاتھ میں نہ لیں، فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں اور اس کو خلاف کمپلین کریں، بس آگے ایجنسیاں جانے اور وہ جانے، کیونکہ ان کو اب مزید ٹائم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ گندی غلیظ نسل ہے کہ جو حالت کی جنگ میں بھی فوج کے خلاف بیان بازی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ یا تو ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو دنیا سے ہی نیست و نابود کر دے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔